یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے یہ برکت والی رات ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں وہاں پر خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وقال اللہ فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حمد و ثنا اللہ کے واسطے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارکات۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے 2 مقام تلاوت کیے، ایک سورۃ دخان کی پہلی آیات ہے اور دوسری 30ویں پارے میں سے سورۃ القدر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، واضح کھلی کتاب کی قسم، واضح اور کھلی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈرانے والے۔ اور کس کو نازل کیا؟ اس قرآن مجید فرقان حمید کو، قرآن مجید فرقان حمید۔ اب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 23 سال کے عرصہ ہے۔ اس کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، برکت والی رات میں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو 2 شرف بخشے۔ باقی کتابیں ڈائریکٹ انبیاء تک پہنچ گئی پوری کی پوری ایک ہی وقت میں، لیکن قرآن مجید نازل ہوا 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل ہوا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، قدر والی رات میں نازل ہوا، ایک ہی رات میں پورے کا پورا قرآن مجید آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر آسمان دنیا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نبوت ملنے سے لے کر آخر تک جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل کی۔ کہیں پر آتا ہے انا انزلناہ، قرآن مجید جب یہ ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلہ۔ اب ان دونوں الفاظ کے معنی میں فرق ہے، گرامر کی روح سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ جب بات آتی ہے انزلناہ تو اس کا مطلب ہے پورے کا پورے قرآن مجید ایک ہی بات جو نازل کیا گیا، بغیر اس کی تقسیم کیے، آیات کی، سورتوں کی، سپاروں کی۔ اور جب بات آتی ہے نزلناہ تو پھر اس میں تقسیم آ جاتی ہے کہ 23 سال کے عرصہ میں جو کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی 2 آیات نازل ہوئی، کبھی ایک سورت نازل ہوئی،
چھوٹی کبھی سورت نازل ہوئی، کبھی بڑی سورت نازل ہو گئی. تو یہ جو مختلف اوقات میں علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ایک آیت کر کے یا ایک ایک سورت کر کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن مجید کو، اسے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں نزلہ ہو، کہ اس نے اس کو تقسیم کر کے نازل کیا. قتل ایک ہوتا ہے قاتل، اس نے قتل کر دیا، مار دیا، کہ قتل اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ اس باب کا، اس چیز کا خاصہ ہے، خاص معنی میں ایک مفہوم میں پایا جاتا ہے. تو قرآن مجید کے لیے یہ دونوں شرف ہیں. انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اسے ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا. اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب اس کے بارے میں اب لیلۃ القدر کی بات آئے تو ساتھ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتے نازل کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بھی، من کل امر، تمام معاملات کے ساتھ. اور جب یہ آیت نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ان دونوں آیات کو جب دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مبارک رات، برکت والی رات سے مراد وہ لیلۃ القدر ہی کی رات ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو شمار کرو. یہ لیلہ مبارکہ بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی، ایک ہی چیز کے دو نام. اس کی برکتوں کے حساب سے لیلہ مبارکہ اس کو کہتے ہیں مبارک، برکت والی رات. اب معذرت کے ساتھ ایک بات کے بعد لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے یہ برکت والی رات ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں وہاں پر خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. تو میرے بھائی اگر یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے تو پھر ہمیں اس بات ماننے میں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے. تفسیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور لیلۃ القدر کی تفسیر، برکت والی رات کی تفسیر، وہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے. اور اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی بھول نہیں ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے. تو ان راتوں کو دو راتوں میں تقسیم کرنا، ایک دو آیات کو، یہ تفسیر کے بھی خلاف ہے، اصول تفسیر کے بھی خلاف ہے، اصول حدیث کے بھی خلاف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیان کردہ احادیث کا بھی انکار ہے کہ یہ دو راتیں نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات یہ کرنا ضروری ہے کہ لیلۃ المبارکۃ کہیں یا لیلۃ القدر کہیں، اس سے مراد رمضان کی آخری عشرے والی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات. اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات کو خصوصی طور پر عبادت کے لیے خاص کیا، وہ نہ شعبان کی کوئی رات، نہ وہ رجب کی کوئی رات، نہ وہ محرم سفر کی کوئی رات، 12 مہینوں میں سے کوئی رات نہیں ہے جس کے بارے میں خصوصی طور پر بیان فرمایا ہو کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اس میں عبادت کی ہو، سوائے ایک رات کے، 5 راتوں کے جو لیلۃ القدر کی راتیں تلاش کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے. اور وہ کون سی راتیں؟ 21 رمضان، 23، 25، 27 اور 29 رمضان. اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. اس کے علاوہ کسی رات کے بارے میں کوئی حدیث کسی صحابی نے نہیں بیان کی کہ جو صحیح ہو، ثابت ہو، اور جس کا مفہوم یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے. بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اور سارے سال میں واحد ہی رات ہے جس میں بندہ زیادہ سے زیادہ جاگ کی عبادت کر سکتا ہے، وہ 5 راتیں ہوئی جو رمضان کی. اس کے علاوہ ساری رات عبادت کرنے کی، زیادہ رات کا جاگنا کہ بندے کی نیند خراب ہو، کوئی اجازت نہیں ہے. سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. کیوں کہ شب قدر خصوصی طور پر ہے، لیلۃ القدر خصوصی رات ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ ایک طرف رکھ دے ایک بندہ عبادت کرے،
اور ان 5 راتوں میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ رات ہمیں مل جائے تو یہ ایک رات کی عبادت بندے کو 1000 سال کی عبادت سے مستغنی کر دے. کتنی عظیم فضیلت ہے. اور اس کو تقسیم کر دینا 2 حصوں میں کہ کبھی 15 شعبان کی رات اور کبھی لیلۃ القدر. نہیں میرے بھائی، اصول وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اور اس 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں آپ سے، جو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے صحیح کہا ہے، اس کو سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد. کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت والا اور بلندی والا، وہ شعبان کی نصف شعبان کی رات کو، شعبان کی درمیانی راتوں میں سے ایک رات کو آسمان دنیا پر ظاہر ہوتے آتے، اور پھر اس رات میں ہر اس ذات کو بخش دیا جاتا ہے سوائے 2 کے. وہ کون سا ہے؟ ایک کینہ پرور جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور ایک مشرک. اس کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے. اب اس رات کی یہ فضیلت بیان ہو گئی. اب اس رات کو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا یہ ایک رات ہے جس میں عبادت کی جائے گی؟ کہ آج کی رات مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، آج کی رات میں عبادت کر اور باقی سارا سال میری نمازیں بھی نہ ہو سکیں، کیا یہ وقت بنے گا طریقہ؟ نہیں ملے. اس حدیث میں یہ تو بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن رات کو عبادت کرنے والی فضیلت، اگلے دن روزہ رکھنے والی فضیلت، اس کے لیے نص چاہیے، دلیل چاہیے، صحیح حدیث چاہیے. اور اگر ملتی ہے تو ٹھیک، نہیں ملتی تو روٹین میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو نوافل پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، جو رات کو تلاوت کرتا ہے، وہ اسے وہی کافی ہے. کیوں؟ اس کے لیے کوئی خاص فضیلت نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات صبح کے وقت، پچھلی رات کے وقت آسمان دنیا پر آتے اور اعلان کرتے کہ ہے بھی بخشش مانگنے والا، ہے کہ روزی مانگنے والا، ہے بھی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. یہ تو عام سب ہر راتوں میں عام ہے. اس خاص میں کیا نہیں معافی کا اعلان ہے. ادھر صرف طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے کہ آؤ میرے سامنے کھڑے تو ہو کے دیکھو، اس سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. ادھر کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. یہ حدیث کیا ہے جی؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. جی. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں جتنی روایات بھی آتی ہیں، اس کے علاوہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات بھی آتے ہیں وہ سندن بالکل ثابت نہیں. اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا کہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، محدثین نے، اصول حدیث بیان کرنے والوں نے اس کے 3 قسمیں بتائی ہیں. نمبر 1 صحیح حدیث کہ جو ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کلیئر ہے. نمبر 2 بڑی قسمیں بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں جائے تو آگے وہ اور قسمیں نظر آئیں گی. دوسری ضعیف حدیث کہ جس میں کوئی ایسا شخص بیان کرنے والا ہو کہ جس کا حافظہ خراب ہو گیا ہو، جس کو جو بھول جاتا ہو، یا اس نے اپنے بیان جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد وہ سنی نہیں ہے، اس کا آپ سے تعلق نہیں. بظاہر لگتا ہے کہ یہ دونوں استاد شاگرد دو ایک وقت کے دور کے، لیکن اس نے وہ بات اس حدیث سے اپنے استاد سے سنی نہیں ہے جس کے وہ بیان کر بیٹھا ہے. اور تیسری روایت ہوتی ہے جو موضوع اور من گھڑت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے کوئی بھی شخص اپنی مطلب کی بات بیان کرے اور دین میں ثواب بنا کر، اجر بنا کر، فضیلت بنا کر اس کو شامل کر دے. یہ بات ایسی ہوتی ہے جسے ہم موضوع یا من گھڑت کہتے ہیں. اب صحیح حدیث جو بھی ہوگی اس پر عمل کرنا واجب ہے،
اگر وہ فرض ہے تو اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اگر وہ فرض اعمال میں سے ایسا رکن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا گیا ہو اس کے بارے میں، تو وہ سنت یا نفل کے حکم میں آ جائے گی. نفل یا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا. اب کیا ہم وضو کی ترتیب تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا ہم ان اعضاء کو دھونے میں 3 دفعہ زیادہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہی دھو رہا ہوں، صاف ہی کر رہا ہوں نا؟ نہیں کر سکتے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر منہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں. نہ ہم ترتیب بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم کوئی رکن اور جوڑ سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں. تو مطلب کیا ہوگا کہ یہ فرض کے حکم میں ہوا کہ نہیں؟ جو لازمی کرے وہ فرض کے حکم میں آ گیا، فرض جیسا ہو گیا. تو اسی طرح عبادات کرنے میں ایسی کوئی عبادت یا کوئی رات یا کوئی دن مقرر کر لینا کہ یہ دن جو ہے عبادت کے لیے خاص ہوگا، اس میں عبادت کرنا لازمی ہے، یا اس میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عبادت کو حکم دی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں. اب کچھ احادیث بیان کی جاتی ہے. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے رات کو اور باہر گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی تو وہ آپ چاند پر تھے، جنت البقیع قبرستان میں تھے. اور اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ یہ اس 15 شعبان کی رات کا واقعہ ہے. پہلی بات یہ حدیث ثابت نہیں ہے، پہلی بات یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف روایت ہے. پھر کیا بیان کیا گیا جی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بکر قبیلے کی یا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ایک پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے کینہ پرور، جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، یا مشرک ہے. ایک یہ لفظ ہے کہ بنو کلب یا بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی حدیث من گڑت ہے، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے. یہ الفاظ سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے، قابل بیان بھی نہیں، قابل عمل بھی نہیں. صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں. اسی طرح فرمایا ایک فرمان بیان کیا جاتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے ایک حصہ کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اب یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات صحیح طور پر نہیں پہنچتی کہ اس پر ہم عمل کریں، یا اس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی مرضی عبادت کریں، کیونکہ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اس کی فضیلت واجب ہوگی، اس کا اہتمام بھی واجب ہے. اور ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں جو شخص 13 رکعتیں پڑھے گا، کتنی رکعت پڑھے گا؟ 13، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 بار سورۃ الاخلاص پڑھے گا، تو اسے ایسے 10 بندوں کی صفات کی سفارش کی اجازت دی جائے گی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس مفہوم میں حدیث ہے. یہ جی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس رات کو خصوصی طور پر 13 رکعتیں اس طرح پڑھیں. تو میرے بھائی یہ روایت بھی، یہ قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی شخص نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے اس کو کیا جی بیان کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جو محدثین نے لکھا وہ لکھا ہے نہیں، یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے. دیکھیں میرا نام لے کر کوئی بات کر دے آپ کو، جب آپ کا نام لے کر میرے ساتھ کوئی بات کرے تو یقین مانے میں اس کی تصدیق کیے بغیر نہیں مانتا. بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم کہہ نہیں جی فرمایا ہی ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں، کیوں کتاب میں تو آ گئی، کتاب میں حدیث تو روایت تو لکھی ہوئی ہے کتاب میں. اب وہ کیسی ہے، بات کرنے والا کیسا ہے؟ ہم اپنے بارے میں یہ تصور دیتے ہیں کسی حساب سے کہ فلاں شخص کی بات کو چھوڑو یار وہ تو بات ہی غلط کرتا ہے،
فلاں کی بات چھوڑو تو اس کو بھولنے کی بیماری ہے، فلاں کی بات پر تو وہ تو کبھی اس سے ملا ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ جس کا نام لے کر بات کر کے جی میں اس سے ملا ہوں، وہ تو اس دور کا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی باتیں حدیث میں ثابت کرنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے اور جس شخص سے بیان کر رہا ہے کیا اس سے وہ ملا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ من گھڑت کہنا، جھوٹی بات کہنا، حدیث اس روایت کو، اس بات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کی گئی ہے، یہ کئی لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے من گھڑت باتیں لکھی صرف دین کو بگاڑنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہے موضوعات کبیر کتاب کا نام ہے، اور لوگ بیان کرتے ہیں وہاں سے حدیث کہتے ہیں لو جی میں موضوعات کبیر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک ہے موضوعات صغیر، تقریباً 30,000 ایسی روایات لکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بیان کیا، جھوٹی باتیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، احادیث مبارکہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحیح اور سقیم، ثابت اور غیر ثابت چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اور اس دور میں، ہمارے اس دور میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، زبیر بن زئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور مضبوطی کے ساتھ بیان کیا کہ روایات کا حکم کیا اور کیسے کیا بیان کرنے کے اور عمل کرنے کے قابل ہے بھی نہیں۔ تو یہ عزیز بھائیوں، یہ رات جو 15 شعبان کی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ لیکن اس کی فضیلت بیان کرنا اور یہ چراغاں کرنا، یہ کیسے شروع ہوا؟ تحفۃ الحافظی شرح ہے جی ترمذی شریف کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو چراغاں سجانا لوگ گھروں کو، یہ برامکا خاندان جو کہ ایرانی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہوا اور بہانہ بنا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی اس آگ پرستی یا آتش پرستی کی ہوس کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ اس رات میں یہ کام کیا جائے، اور اس کی جدید شکل آج کی لائٹنگ ہے، روشنیاں لگانا ہے۔ ایرانی مجوسیوں نے اپنی ہوس کر مٹانے کے لیے آگ پرستی، آتش پرستی کا ظاہری طور پر نہیں کر سکتے تھے، اس کو عام کرنے کے لیے اس کا کام شروع کیا۔ اور یہ کب شروع ہوا؟ یہ جب بنو امیہ کے بعد غالباً بنو عباس جب وہ آ رہے تھے اور یہ آپس میں چپکس چل رہی تھی، اس وقت لوگوں نے یہ فائدے حاصل کیے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں چراغاں کرنا، کسی قسم کی عبادت کرنا، کسی قسم کا اس کے اگلے دن روزہ رکھنا کہیں بھی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے ایک، تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں بلکہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور پھر آگ جلانا، لائٹنگ کرنا، ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کرنے کی ویسے ہی اسلام میں اجازت نہیں۔ جائز جگہ پر استعمال کرنا، جائز جگہ پر چیز کو خرچ کرنا اور اس پر اسراف کر دینا، زیادہ خرچ کر دینا، اسے اللہ تعالیٰ نے اسراف کہا ہے۔ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ جائز مقام ہے، 10 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے، وہاں پر خرچہ زیادہ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، ضرورت کی چیز نہ ہو۔ اور اگر وہ ایسی جگہ جہاں پر وقت ہے ہی نہیں، خرچ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مبذر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والا ہے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے، ناجائز جگہ پر تھوڑا سا بھی خرچ کرنا، وہ تبذیر کے حکم میں آتا ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں آئے۔ اور مبذر کو، فضول خرچی کرنے والے کو، ناجائز جگہ پر خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی اس رات کے بارے میں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بیان ہوتی ہے،
لیکن ان کی کوئی بھی ایک سند موجود نہیں ہے، یا من گھڑت ہے یا ایسی احادیث ہے جو ضعیف ہے جن پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے لو جی ضعیف حدیث اگر فضائل میں ہو تو مان لو۔ جس بات کو آپ کنفرم حقیقی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے وہ بات نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیان کرنے والے بیان کر کے بتا دیں گے یہ ضعیف ہے، روایت قابل عمل نہیں ہے، یہ بند کھڑا ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے کہ یہ بات ہے کہ نہیں، یہ جھوٹی ہے بات۔ میں کہتا ہوں پھر کیا وہ فضائل بھی ہے نا؟ تو میں اس تقسیم کو جو محدثین نے کی، جو حدیث کی حفاظت میں بنیادی عقیدہ رکھتی ہے، بنیادی اہمیت رکھتی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقل علیہ ما لم اقل، جو شخص میرا نام لے کر ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کی، بات میں نے نہیں کی، نام لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال کے یہی روایت جو بیان ہوتی ہے کہ اس رات جو 13 رکعتیں پڑھے گا، ہر رکعت میں 30 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو اسے یہ اجر ملے گا، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بیان کرنے والا بیان کرنا پتہ ہونے کے باوجود تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ بندہ کوئی نیکی نہیں کر رہا، وہ کوئی اپنا مرتبہ مقام بلند نہیں کر رہا اللہ کے سامنے، بلکہ فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل، جو شخص کہے میرا نام لے کر میرے بارے میں یا میری نسبت کر کے ایسی بات ما لم اقل جو میں نے نہیں کی، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ بندہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ کتنی زبردست وعید، سخت ترین وعید۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی ساری چیزیں ایک طرح، اور ایک روایت بیان کرنا جو کہ من گڑت ہو اور اس پر بھی ڈٹ جانا، یہ ایک طرف اس کے سارے اعمال کرتا۔ اور اسی طرح اگر کسی ایسی روایت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس روایت کو کوئی شخص اس آڑ میں کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ عمل کے قابل نہیں ہے، کیوں کہ میں یہ نہیں مانتا، یا یہ وجہ اس کی، اور وہ حدیث ثابت ہو، روایت ثابت ہو، اس شخص کا بھی ایک ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اس ذات کی بات کو ٹھکرا دیا جس بات کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے حتمی قرار دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بات نبی کی تھی، عمل نبی کا تھا، قول نبی کا تھا، خاموشی نبی کی تھی عمل کے سامنے، صحیح بات پر ثابت تھی، اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، کیونکہ میرا امام، میرا پیر، میرا مرشد، میرا پیشوا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں مانتا، اس بندے کا ایمان بھی کوئی نہیں، وہ ختم ہو گیا اس کا ایمان۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کی بات کو رد کرنا، اللہ کی بات کو رد کرنا، یہ ایمان سے فارغ کرتا ہے، وہ ایک بات ہو یا ساری ہو، اور بندہ جزم کے ساتھ کر رہا ہو کہ نہیں جی نہیں، پھر کیا ہو گیا، نماز تو میں پڑھتا ہوں نا، روزہ تو میں وہی رکھتا ہوں نا، اگر ایک کام میں نہیں کرتا تو کیا ہوا، کیونکہ میرا پیر، میرا مرشد وہ نہیں کرتا، لہٰذا میں بھی نہیں کرتا۔ پیر مرشد کوئی نہیں بچائے گا اس صورت میں، امام کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت نجات انہیں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ملا تھا تو عمل کیا تھا کہ نہیں، سستی تھی یا اللہ، لاپرواہی تھی، میں مانتا تھا یہ عمل کرنا چاہیے، میں نہیں کر پایا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر، میں نے نہیں کرنا کیونکہ کوشچن مارک، یہ بندے کا انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ثابت ہے، اور ہمیں بیان کرنے والے کو جو بیان کر رہا ہے اس سے پوچھنے کی بھی توفیق دے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، جو بیان کر رہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ قول فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں، یہ کون سی کتاب سے ہے، کون سی دلیل ہے اس کی، اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، اس کو بیان کرنے والے کیسے ہیں، یہ ہمیں پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، اور دین کو آنکھیں بند کر کے لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ کوئی بھی بندہ پھر گمراہ کر رہے گا، پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں ہر اس کام سے بچا لے، ہر اس عمل سے بچا لے، ہر اس خاص دن کی عبادت سے بچا لے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، اور اگر بیان آیا تو اور وہ ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔